بعض لوگ صحیح بخاری کی روایت نمبر 7366 یا 4432 پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب نبی مکرم نے آخری ایام میں کاغذ قلم مانگا تو حضرت عمر نے نہیں دیا۔ پہلے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4251 دیکھ لیں۔ ایک فرق واضح کرنا، نبی مکرم نے حضرت علی کو تو نام لے کر حکم دیا تھا۔ جب کفار کے ساتھ معاہدہ ہوا نا اور حضرت علی معاہدہ لکھ رہے تھے تو کافروں نے اعتراض کیا کہ محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹائیں اور محمد بن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم آپ کو رسول مانتے تو معاہدہ کیوں کرتے؟ تو نبی مکرم نے نام لے کر کہا کہ علی مٹا دو، تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا۔ اس کو کیا کہیں گے، چٹا جواب یا عقیدت اور ادب؟ بہرحال کہیں سے بھی پتہ کر لے، حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب کاغذ قلم والے اعتراض پہ دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ ہی کاغذ قلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس رکھتے تھے اور نہ ہی حضرت عمر کو حکم دیا تھا کہ کاغذ قلم دو، جیسا کہ حضرت علی کو نام لے کر حکم دیا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم نہیں دیا تھا۔ اب اسی حدیث کو تھوڑا سا آگے پڑھتے تو اعتراض ہی نہ کرتے۔ دیکھتے ہیں کہ اختلاف ہوا کس میں تھا۔ اختلاف تو گھر والوں میں ہوا تھا۔ چلے ترجمہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، عربی دیکھ لیتے ہیں۔ فاختلفوا اہل البیت، روایت کے راوی بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور وہاں موجود تھے۔ اختلاف بھی گھر والوں میں ہوا اور بحث کے بعد آواز اونچی ہوئی۔ اب سمجھ آ گئی کہ کاغذ قلم والی حقیقت کہ اور بندے بھی کاٹ کے دساں کہ کون کون سنجنہ دا اختلاف ہویا تے آواز اونچی ہوئی۔ چلو جی آج یہ بھی مڈی پٹ دئیے۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4447 لکھوانے کے حق میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے کہ نبی مکرم سے پوچھ لیا جائے، کچھ لکھوا لیا جائے، پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ کون ہے، ہو سکتا ہے خلافت اسی گھر میں رہ جائے۔ اور حضرت علی کہتے تھے کہ نہیں، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے خلافت سے محروم ہو جائیں گے، لہذا اس کے متعلق میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ چاچے تائے دے پتراں دی ڈسکس تے ہوندی سی نا خلافت بارے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اہل بیت گھر والوں کا آپسی اختلاف ہوا اور اس اختلاف میں آوازیں بلند ہوئیں۔ ہن سمجھ آئیے کہ اجے بھی نہیں آئی تے جڑا کہندے نے کہ لکھ دیندے تے حضرت علی نو خلیفہ لکھ دینا سی تے علی خلیفہ بلا فصل دی کہانی کراندے نے۔ او دے واسطے سپیشل خوراک ہے، ایک کوئی روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5666 تے مسلم 6181 نبی مکرم نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ تاکہ تحریر لکھ دوں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی دوسرا خود کو خلافت کا حقدار سمجھے۔ اللہ اور مومن ابو بکر کے علاوہ کسی بھی دوسرے کے انکاری ہیں۔ شکر کرو جے لکھیا نہیں سی تے جے لکھ دیندے تے تہاڈی ہے جڑی خلیفہ بلا فصل والے ٹھوس پٹاکے نے نا، اے جنہ ٹھوس پٹاکیاں دے اوتے ایٹم بم لکھ کے تسی اون آگے چلاندے ہو جڑے کم علم تے کنڈے کھان والے نے، اے بھی نہیں سن وجنے۔ یہ روایت ٹو دی پوائنٹ ہے کہ بعد میں کوئی دوسرا نہ اپنے خود کو حقدار سمجھنے لگ جائے، لہذا اللہ اور مومن جو ہے نا ابو بکر کے علاوہ کسی بھی دوسرے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ٹو دی پوائنٹ روایت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب نبی مکرم غزوہ پر گئے تو حضرت علی کو پیچھے مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے، لہذا اس کو ایسے کریں تو خلیفہ بلا فصل بن جاتا ہے، یا غدیر کو اس طرح موڑ کر اس طرح کریں تو مولا جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل بن جاتا ہے، یا پھر فلاں روایت جو ہے اس کو ایسے کر کے ایسے کریں اور اوپر کر کے تھوڑا سا لیفٹ کریں تو جناب خلیفہ۔ اس طرح نہیں ہے، اس طرح کی روایت تو دوسروں کے لیے بھی بھری پڑی ہیں، یہ تو ٹو دی پوائنٹ روایت ہے۔ اس طرح کی روایتوں سے تو یہ مزید زیادہ مضبوط روایت ہے کہ میرے جو ہے مسلح پر جو ہے صرف ابو بکر کھڑا ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ روایت جو ہے نا مضبوط ہے۔ لیکن یہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم 1881 جو ہے یہ تو ٹو دی پوائنٹ روایت ہے، لہذا یہ جو اعتراض ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ قلم نہیں دیا، یہ تو خود پلٹ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلاف کی طرف اور ان کے آپسی معاملات کی طرف، تو اس کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور اس میں اور روایت میں ہے کہ اس وقت گھر میں کئی صحابہ موجود تھے، لیکن اعتراض صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ یہ ان کا خبث ہے جو ان کی چیخیں نکلی ہوئی نا پہلے سے، جو یہ فتح ایران ہوا تو یہ تب کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں ان کی، اور مسئلہ کوئی نہیں ہے۔